نیاز کی برکت سے 30 لاکھ کا قرض۔ فیصلاباد شہر کے ایک محلے میں احمد نامی ایک نیک اور محنتی شخص رہتا تھا۔ احمد کی زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی، اس کا چھوٹا سا کاروبار تھا اور وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مطمئن زندگی گزار رہا تھا۔ مگر پھر اچانک حالات نے پلٹا کھایا۔ کاروبار میں ایک ایسا بڑا نقصان ہوا کہ احمد 30 لاکھ روپے کے قرض میں ڈوب گیا۔ یہ قرض اس کے لیے ایک پہاڑ کی مانند تھا جسے اتارنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی تھی۔ قرض خواہوں کے تقاضے بڑھتے جا رہے تھے اور احمد کی راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی تھیں۔ وہ دن رات پریشان رہتا کہ اتنی بڑی رقم کہاں سے آئے گی۔ احمد نے ہر دروازہ کھٹکھایا، دوستوں رشتہ داروں سے مدد مانگی، مگر کہیں سے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آئی۔ سب نے اپنی مجبوری ظاہر کر دی۔ اس کی بیوی سارا بھی بہت پریشان تھی، مگر وہ اپنے شوہر کو حوصلہ دیتی رہتی۔ ایک دن جب احمد بہت دل برداشتہ ہو کر گھر لوٹا تو سارا نے اسے جائے نماز پر بیٹھا پایا۔ وہ رو رو کر اللہ سے مدد مانگ رہا تھا۔ سارا اس کے پاس آئی اور بولی، احمد اللہ پر بھروسہ رکھو، مایوس مت ہو۔ احمد نے مایوسی سے کہا، سارا 30 لاکھ کا قرض ہے، یہ کیسے اترے گا؟ کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ سارا نے مسکراتے ہوئے کہا، احمد ہم نے ہمیشہ سے محرم میں نیاز کا اہتمام کیا ہے، کیوں نہ اس سال بھی ہم اپنی نیت سے امام حسین علیہ السلام کے نام پر نیاز کا اہتمام کریں، چاہے تھوڑی ہی صحیح۔ یہ تو اللہ اور اس کے نیک بندوں کی راہ میں ہے، اللہ ضرور کوئی غیبی مدد کرے گا۔ احمد کچھ دیر سوچتا رہا۔ اسے یاد آیا کہ اس کے پاس اب صرف چند ہزار روپے بچے ہیں جن سے گھر کا گزر بسر بھی مشکل ہے، مگر سارا کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ احمد نے دل ہی دل میں امام حسین علیہ السلام کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی اور نیاز پکانے کا ارادہ کر لیا۔ اگلے دن احمد اور سارا نے مل کر گھر میں بچی ہوئی رقم سے بہت تھوڑا سا آٹا، دال اور گھی خریدا۔ وہ جانتے تھے کہ اس سامان سے شاید چند افراد کی نیاز ہی بن پائے گی، مگر ان کی نیت پختہ تھی۔ سارا نے وضو کیا اور اللہ کا نام لے کر نیاز پکانا شروع کیا۔ وہ مسلسل درود شریف پڑھ رہی تھی اور دل ہی دل میں اللہ سے مدد مانگ رہی تھی۔ پکاتے پکاتے ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ نیاز کی مقدار بڑھنے لگی۔ جو تھوڑا سا سامان انہوں نے ڈالا تھا وہ ایک بڑی دیگ میں بڑھتا ہی چلا گیا۔ دیگ بھر چکی تھی اور خوشبو پورے محلے میں پھیل گئی تھی۔ احمد اور سارا دونوں حیران تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ اللہ کی قدرت تھی، ایک ایسا معجزہ جو انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ نے ان کی نیت کو قبول کر لیا ہے۔ نیاز تیار ہونے کے بعد احمد نے اپنے ایک بیٹے کو محلے میں بھیجا اور اعلان کروایا کہ احمد کے گھر امام حسین علیہ السلام کی نیاز بٹ رہی ہے۔ لوگ سن کر حیران ہوئے کیونکہ سب جانتے تھے کہ احمد شدید مالی مشکلات کا شکار ہے، مگر جب لوگ اس کے گھر پہنچے تو سب حیران رہ گئے کیونکہ ایک بڑی دیگ میں نیاز تیار تھی۔ احمد نے اپنے ہاتھوں سے نیاز تقسیم کرنا شروع کیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ نیاز ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اس نے سینکڑوں لوگوں کو نیاز کھلائی۔ اسی شام ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ نیاز بانٹنے کے کچھ دیر بعد ہی احمد کے فون پر ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ کال کرنے والا شخص ایک بہت بڑا کاروباری تھا جس سے احمد کی چند سال پہلے کسی کاروباری میٹنگ میں ملاقات ہوئی تھی۔ اس شخص نے احمد سے پوچھا، کیا آپ احمد صاحب بات کر رہے ہیں؟ مجھے کسی نے آپ کا نمبر دیا ہے اور میں نے سنا ہے کہ آپ بہت ایماندار اور محنتی انسان ہیں۔ احمد نے اس بات میں جواب دیا۔ اس کاروباری شخص نے بتایا کہ اسے ایک بہت بڑے پروجیکٹ کے لیے ایک ایسے شخص کی تلاش ہے جو ایماندار ہو اور بھروسے کے قابل ہو۔ اس نے مزید کہا کہ اسے خواب میں اشارہ ملا ہے کہ احمد ہی وہ شخص ہے۔ اس نے احمد کو فوراً اپنے آفس آنے کا کہا اور اسی رات بات چیت کے بعد احمد کو 30 لاکھ روپے کا ایک بڑا ایڈوانس دے دیا۔ یہ رقم اس پروجیکٹ کے لیے تھی جو احمد کو مل گیا تھا۔ احمد جب یہ رقم لے کر گھر آیا تو وہ اور سارا دونوں سکتے میں تھے۔ یہ بالکل اتنی ہی رقم تھی جتنا ان کا قرض تھا۔ احمد کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا اور امام حسین علیہ السلام کی نیاز کی برکت کو سجدے میں یاد کیا۔ اس نے اس رقم سے اپنا سارا قرض اتار دیا اور باقی رقم سے اپنے کاروبار کو دوبارہ سے مضبوط کیا۔ یہ واقعہ پورے فیصل آباد میں مشہور ہو گیا اور ہر کوئی احمد کے ایمان، صبر اور نیاز کی برکت کی باتیں کرنے لگا۔ احمد اور سارا نے اپنی باقی زندگی میں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا اور امام حسین علیہ السلام کی نیاز کا اہتمام کرتے رہے۔ یہ کہانی آج بھی ان لوگوں کے لیے ایک مثال ہے جو مشکلات میں گھرے ہوں۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ جب انسان سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور نیت صاف رکھتا ہے تو اللہ اسے غیب سے ایسی مدد دیتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدت، صبر اور ایمان کے پختہ یقین کی ایک زندہ مثال ہے۔